عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ تک پہنچا دیا، یہ مبالغہ ہے، اتنی محبت میں آگے بڑھے کہ انہیں اللہ کے برابر لے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کے اندر مبالغہ آرائی کرنا، اس کو سارے بیلنس کو بگاڑ دینا، یہ تم لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ ناحق، اس سے باز آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ پیچھے چلو ان لوگوں کی خواہشات کے، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو اس سے پہلے بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، اور یہ ان میں زیادہ نام جو ہے یہود کا ہی آتا ہے۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، پہلے بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کرتے رہے اور وہ بھٹک چکے ہیں سیدھے راستے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان کے اوپر، کس طریقے سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی بھی۔ اس وقت بھی انجیل کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ علماء یہود پر انہوں نے سخت ترین تنقیدیں کی، تم چونا پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے بڑی صاف شفاف روشن ہوتی ہیں اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علماء یہود کے بارے میں حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور لعنت اور پھٹکار بار بار ہے یہود کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس پہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمان تھے اللہ کے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک بہت بڑا جو ان کا جرم تھا وہ یہ کہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے منکرات سے، گناہوں سے، معصیت سے، کہ جو اس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ یعنی معاشرے میں اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے تو روکتے نہیں تھے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہ جرم جو ہے اس آیت کی روشنی میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں کس تیزی سے برائیاں پھیل رہی ہیں، لیکن کوئی روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو امتوں کے جرائم میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ معاشرے کی پھیلتی ہوئی برائیوں کو وہ نہ روکا جائے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برا بھلا کہنا چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے، غلط چیز ہے، باز آؤ، اللہ کے غضب کو کیوں دعوت دے رہے ہو۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، تو کیا ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے اپنے لیے۔ ان سخط اللہ علیہم، اور انہوں نے کیا چیز کمائی ہے؟ اللہ کا غضب جو ان پر ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب انہوں نے کمایا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ اس نبی پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر یہ کافروں کو ہرگز دوست نہ بناتے۔ یہاں خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے جو کفار کو اور یہود کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان اور سرکش ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دیکھیے یہاں پر قرآن مجید نے یہود اور نصارہ میں فرق کیا ہے، اس دور کے یہود اور اس دور کے نصارہ۔ فرمایا ہے مسلمانوں تم پاؤ گے تمام لوگوں میں تم سے دشمنی میں جو سب سے بڑھ کر ہیں وہ یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور پھر اس کے بعد وہ ہیں جنہوں نے شرک کیا۔ یہود اور ہنود کہہ لیجئے، یہود اور مشرک، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں پوری انسانیت میں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور تم پاؤ گے اپنے آپ سب سے زیادہ قریب مسلمانوں کے، مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، الفت کے اعتبار سے، نرم گوشہ سافٹ کارنر ہونے کے اعتبار سے، للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، اہل ایمان کے حق میں جن کے دلوں میں سب سے زیادہ نرم گوشہ ہے وہ نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ خاص طور پر اس دور کے نصارہ تھے، آج کے نہیں ہیں جو پوری طور پر یہود کے شکنجے میں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے ہے کہ ان نصارہ کے اندر اہل علم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ راہب، اس نے ہی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت بھی دی تھی اور بتایا بھی تھا کہ اس بچے کو حفاظت سے رکھنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہنچے ہیں مدینہ، تو انہیں بھی کسی راہب نے بتایا تھا کہ مدینہ کی سرزمین میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ پھر نجاشی جو ہے وہ عیسائی تھا، نصارہ میں سے تھا، وہ مسلمانوں کے لیے کتنا سافٹ کارنر رکھتا تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ تو اس دور کے یہود جو ہیں وہ سخت ترین دشمن تھے اور وہ آج تک ہیں، اور نصارہ نسبتاً مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والے تھے، اور آج جو ہے وہ اب بالکل دونوں کا گٹھ جوڑ مکمل ہو چکا ہے، یہود و نصارہ کے، اور وہ اب مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ جو نصارہ ہیں یہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔